وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے اس پیارے نام سے چمٹ جاؤ، لازم پکڑ لو، اس کے بعد دعائیں مانگو۔ اب پڑھو نا، یا ذل جلال والاکرام، اے بڑائی اور بزرگی والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے چمٹ جاؤ، یعنی بہت بڑی چیز ہے چمٹنے کا، یعنی اسے پکڑتے رہو، بولتے رہو، چلتے رہو۔ یہ حدیث والا مضمون ترمذی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پیارے اللہ، امت کی شام کو صبح سے بدل دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے راز و نیاز میں بات کی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، میرے لیے کیا۔ تو آپ نے اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک بڑا ہدیہ ملا ہے وہاں سے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالی ہدیے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف 3 ہدیے عرض کر رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے باتوں سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 ہدیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1، 50 نمازیں جو آگے چل کر 5 ہو گئی۔ نمبر 2، خواتین سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگی دعا اس امت کو تعلیم تلقین کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اپنی امت کو جا کر دینا، یہ دعا سکھانا، مضمون خود اللہ نے بتایا، یہ دعا سکھانا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف میں صرف ایک ہی دعا ایسی ہے جو وہاں ملی ہے عرش پر اور عرش کے خزانوں میں سے، اور اس دعا کی فضیلت ایک ہی دعا کی فضیلت ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ یعنی مضمون اللہ نے خود نے بتایا اور یہ کہا کہ یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا، یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا۔ اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور زندگی بھر یہ دعا بھولنا مت، اپنے بچوں کو بھی یاد دلا دینا کہ جس کے پڑھنے پر ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ پڑھیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। देखिए, मैंने ये पढ़ा और अल्लाह ताला ने हर जुमले पर मुझे कहा, यूनुस दिया तुझको, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। आप भी पढ़ोगे तो आपको भी अल्लाह ताला फौरन कहेंगे दिया। ये हदिया वहां मिला है। 5 नमाजें मिली, 50 मिली थी, 5 रह गई, तफसील थोड़ी बयान कर दूंगा। और दूसरा हदिया ये दुआ मिली, ये दुआ मैं आपको इमेजेस करके भेजूंगा इंशाअल्लाह, और इसके साथ उसका तर्जुमा ही भेजूंगा। और तीसरा हदिया अल्लाह ताला ने दिया जो बहुत जबरदस्त है, ये अदा करवाया कि ऐ प्यारे नबी, आपकी उम्मत में अल्लाह के साथ अगर कोई आदमी किसी को शरीक न गर्दाने तो अल्लाह ताला उसके कबाइर से भी दरगुजर फरमा देगा, यानी उसको माफ कर देगा। पढ़ लीजिए मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी मामूली शिर्क भी न हो और कलमा पढ़ता रहेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा, और मैं कभी हमेशा के लिए जहन्नम में उसको न डालूंगा। किसी को अंबिया किराम की शिफाअत से माफ कर दूंगा, किसी को मलाइका की सिफारिश से माफ, किसी को अपने खास रहमत और इनायत से माफ। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, बिला आखिर वो भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। ये 3 बड़े बड़े हदिये मिले हैं, 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी आयतें जो दुआ की शक्ल में है, और एक उम्मत के लिए खुसूसियत कि सिर्फ शिर्क न करे, बड़े बड़े गुनाहों को मैं उनको माफ करता रहूंगा किसी भी तरीके से। मैं किसी तरीके से तदबीर से माफ कर दूंगा, जाओ माफ किया, माफ किया, माफ किया। इसलिए कलमा भी बहुत पढ़ें, ये दुआ भी बहुत पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे ईमानों को मजबूत करे और हम सब का खात्मा, मैं दुआ करता हूँ, हम सब का खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए, हम सब का खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए। जब अगर 17 हदिये मिले हैं, वो हदिये मैंने मेरी किताबों में लिख दिए हैं किसी जगह, वो आप देख लेना। 3 बड़े बड़े हदिये जो थे वो मैंने दिए हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत इज्जत के साथ, बहुत खुशियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना कर रहे हैं। हुजूर की आंखों में आंसू हैं और ये हदिया लेकर जमीन की तरफ आ रहे हैं। बेकमात के ज़बान जब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे, फबैया अला रब्बिकुमा, तो का ज़बान में पढ़ता तो जवाब में कहते, अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा, जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फबैया अला रब्बिकुमा तो का ज़बान पर पहुंचो, और आखिर में जब पहुंचो, नमाज में नहीं, आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने, कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر آ رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، ان نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، بھی کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی.
کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا، اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی. عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا، وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا. تو انسان ہے، فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت. حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے، طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں، لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاؤیں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے، ابو لہب کا مقابلہ کون کرے، یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا، بچیاں پیدا ہو گئی تھی، سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا، اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا، کھانا ہے، پینا ہے، طائف کے انگور ہیں، یہ ہے، وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا، بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا. احسان کیا؟ احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں. بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے،
جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے، جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی، ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو، ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی، لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں، وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔